پیش خدمت دکھتے ہوئے دلوں کی صدا ماتم حسین، دکھتے ہوئے دلوں کی صدا ماتم حسین، یعنی خراج سیل وفا ماتم حسین۔ جب تک یزیدیت ہے محیط دل فرات، جب تک یزیدیت ہے محیط دل فرات، کرتی رہے گی میری انا ماتم حسین۔ دربار ایزدی میں بسد حسن اہتمام، دربار ایزدی میں بسد حسن اہتمام، تاثیر التماس دعا ماتم حسین۔ ہر دور ظلم و جور میں باطل کے سامنے، ہر دور ظلم و جور میں باطل کے سامنے، اعلان جنگ و طبل وغا ماتم حسین۔ فرط علم سے میرے فرشتے بھی رو پڑے، فرط علم سے میرے فرشتے بھی رو پڑے، جب گوشہ لحد میں کیا ماتم حسین۔ اس کی دھمک سے زلزلے قصر یزید میں، اس کی دھمک سے زلزلے قصر یزید میں، ترکیب رد رنج و بلا ماتم حسین۔ میں سوچ ہی رہا تھا علاج غم حیات، میں سوچ ہی رہا تھا علاج غم حیات، بے ساختہ کسی نے کہا ماتم حسین۔ میں سوچ ہی رہا تھا علاج غم حیات، بے ساختہ کسی نے کہا ماتم حسین۔ پابندیاں ہزار ہوں اس ذکر پہ مگر، پابندیاں ہزار ہوں اس ذکر پہ مگر، محسن کریں گے ہم تو صدا ماتم حسین۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ شہید محسن نقوی کی ایک اور کلام ہے، سلام پیش خدمت کرتا ہوں۔ نوکے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں، نوکے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں، وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں۔ ہم کو مت خانمہ برباد سمجھو، ہم تو فردوس میں گھر رکھتے ہیں۔ ہو محبت جنہیں زندانوں سے، ہو محبت جنہیں زندانوں سے، سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اور بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں۔ اور خاک آلود قباؤں والے، خاک آلود قباؤں والے، آنکھ میں لال و گوہر رکھتے ہیں۔ عرش والوں سے ہے نسبت ہم کو، عرش والوں سے ہے نسبت ہم کو، ہم بھی جبریل کے پر رکھتے ہیں۔ اور ہنس کے مٹی سے بہلنے والے سلطنت زیر اثر رکھتے ہیں۔ اور اپنے سینے پہ ہیں ماتم کے نشان، ہم بھی سامان سفر رکھتے ہیں۔ اور زیر خنجر بھی حسین ابن علی، اور زیر خنجر بھی حسین ابن علی، ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں۔ دیکھ یہ زخم یہ آنسو محسن، دیکھ یہ زخم یہ آنسو محسن، ہم بھی خورشید و قمر رکھتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اپنا ایک کلام پیش خدمت ہے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر۔ اے تازگی گلکدہ سرمدی سلام، اے تازگی گلکدہ سرمدی سلام، اے بوئے حق نواز گلے احمدی سلام، اے بوئے گل نواز گلے احمدی سلام۔ زندہ ہے آج دین نبی تیری ذات سے، زندہ ہے آج دین نبی تیری ذات سے، اے قائم شریعت و دین نبی سلام، اے قائم شریعت و نبی دین نبی سلام۔ بے خوف ہو کے موت سے تیرے حضور میں، بے خوف ہو کے موت سے تیرے حضور میں، کرتی رہے گی تاب ابد زندگی سلام، کرتی رہے گی تاب ابد زندگی سلام۔ تو ماہ معرفت کا ہے وہ جلوہ تمام، تو ماہ معرفت کا ہے وہ جلوہ تمام،
کرتی ہے دین حق کی تجھے روشنی سلام. ذروں کو کربلا کے وہ بےتابیاں ملی. خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پہ میں. ذروں کو کربلا کے وہ بےتابیاں ملی، مٹی کو کر رہا ہے دل آدمی سلام. سجدے میں تیرے حلق پہ خنجر روا رہا، سجدے میں تیرے حلق پہ خنجر روا رہا. کرتی رہی خدا کی تجھے بندگی سلام، کرتی رہی خدا کی تجھے بندگی سلام. تو نے حسین حق محمد ادا کیا، تو نے حسین حق محمد ادا کیا. کرتی ہے تجھ کو عظمت پیغمبری سلام، کرتی ہے تجھ کو عظمت پیغمبری سلام. زندہ رہے گا نام ابد تک تیرا حسین، زندہ رہے گا نام ابد تک تیرا حسین. اے سالک قضائے راہ ایزدی سلام، اے سالک قضائے راہ ایزدی سلام. تم بھی پیے سلام میں کربلا چلو، تم بھی پیے سلام میں کربلا چلو. وہ دیکھو کر رہے ہیں ملائک سبھی سلام، وہ دیکھو کر رہے ہیں ملائک سبھی سلام. ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے، ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے. دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے. ہے بستر رسول پہ حیدر کی یہ کب کھلا، ہے بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا. انگڑائی جب کے لی شب ہجرت گزار کے. مذہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مذہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. خیبر کا در ہوا تھا یہ ایک ایک سے کہہ کے بن، خیبر کا درد ہوا، خیبر کا در ہوا تھا یہ ایک ایک سے کہہ کے بن. تم سے بہت سے مر گئے سر مار مار کے. لیلا کے دل کو دیکھ رہے ہیں شہ زمن، لیلا کے دل کو دیکھ رہے ہیں شہ زمن. اکبر کو رن میں بھیجا ہے گیسو سان کے. اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام. تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے. اکبر تمہارا باغ جوانی میں اجڑ گیا، اکبر تمہارا باغ جوانی میں اجڑ گیا. لیلا نے 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے. جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر. چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے. محمد وآل محمد صلی اللہ بر محمد وآل محمد صلی کربلا سے جو میری سمت ہوائیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں دیر تک ماتم کی صدائیں کربلا سے جو بجھ گیا جب شہ مظلوم کے خیمے کا
چراغ بجھ گیا جب شہ مظلوم کے خیمے کا چراغ پرسا دینے کو بڑی دیر ہوائیں آئیں کربلا سے جو مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکانی آنکھیں مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکانی آنکھیں یاد جب بھی علی اصغر کی ردائیں آئیں مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکانی یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں آئیں کربلا سے جو آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد ربا آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد ربا قبر اصغر پہ برسنے کو گھٹائیں آئیں کربلا سے جو خاک اڑتی رہی راستے میں بڑی دیر تلا خاک اڑتی رہی راستے میں بڑی دیر تلا بیویوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں کربلا سے جو نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن
پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، دیر تک گریو ماتم کی صدائیں آئیں، کربلا سے جو محمد وآل محمد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے خلقت کائنات میں ایک انتہائی اہم وصف یہ ملحوظ فرمائی ہے کہ یہ کائنات احسن تقویم پر خلق ہو، یہ کائنات بہترین صورت پر خلق ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ کائنات پروردگار کی قدرت خلقت کا ایک جلوہ ہے. جو اس کے اندر صفت خلقت ہے اس کا ایک جلوہ ہے، اس کی صفت حکمت کا جلوہ ہے، اور اس کی تمام اوصاف اس خلقت کے اندر ظاہر ہونی ہے. تو اگر اس کائنات کے اندر کوئی نقص ہوتا، اس کائنات کے اندر کوئی خرابی ہوتی، تو نعوذ باللہ تعالی اس بات پر دلیل ہوتی کہ خالق کے اندر نعوذ باللہ کوئی کمی ہے. تو اس نے کائنات کو ایک خاص توازن کے ساتھ خلق کیا ہے. ایک عظیم توازن اس کائنات کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہی اس کائنات کی ایک انتہائی اہم وصف ہے. اپنے دین کو بھی اس نے توازن پر رکھا ہے، ہر چیز کے اندر ایک اعتدال، اور اسی اعتدال کو وہ جہاں اپنی خلقت کے اندر ملحوظ رکھتا ہے، جہاں اپنے دین کے اندر دیکھتا ہے، وہاں اپنی مخلوق کے اندر یعنی انسان کے اندر بھی اسی اعتدال کو دیکھنا چاہتا ہے. تو اس نے انسان کو مختلف جذبوں سے نوازا ہے. ہر جذبہ جو اس نے انسان کے اندر ڈالا کسی نہ کسی افادے کی خاطر ہے. ہر صفت جو انسان کے اندر رکھی ہے کسی نہ کسی خوبی کی خاطر ہے، اور خوبی اس وقت رہے گی کہ جب انسان اس کے اعتدال کے اندر رہے. تو آپ علم اخلاق کے اندر ملاحظہ فرمائیے
تو علم اخلاق کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں، قدیم زمانے سے اس طرح کی بنیاد بیان کرتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک کتاب لکھی تھی اخلاق ناصری نام کر کے، جو اخلاق کی ابتدائی کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد متعدد کتب ہیں جو تحریر ہوتی نہیں، اردو میں بھی کتب تحریر ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب سیرت محمدی پر تحریر ہوئی ہے آل احمد آل حیدر دلگرامی صاحب کی، تو اس میں بھی اخلاق کی اس تقسیم کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے ہم 4 بنیادی وصف بیان کرتے ہیں اور ان اوصاف کے اندر اعتدال، تفریط اور افراط اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں انسان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ چاروں صفت کے اندر اعتدال پر فائز ہو۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود دیجیے گا محمد و آل محمد۔ تصور فرمائیے تو بہادری انسان کی ایک صفت ہے، شجاع ہونا انسان کی ایک وصف ہے، اخلاق کی ایک صفت ہے کہ انسان بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں کھاتا۔ اب یہ حد اعتدال ہے انسان کے اندر کہ وہ شجاع ہو، بہادر ہو، خوف نہ کھائے، ڈرے نہیں، اپنے کام کو انجام دینے کا ماہر ہو۔ اب اس کے اندر کمی کیا ہے؟ اس کے اندر کمی ڈر ہے، کمی یہ ہے کہ انسان ڈر جائے، ڈرپوک جس کو عربی میں جبن تعبیر کیا جاتا ہے، بزدلی۔ اور اس کے اندر حد سے بڑھنا کیا ہے کہ اتنا زیادہ بہادر ہو جائے کہ خطرات کو سمجھ ہی نہ سکے، اس کو عربی میں ہم تعبیر کرتے ہیں تہور۔ اتنا زیادہ بے باک ہو جانا کہ وہ خطرے کو سمجھ ہی نہیں پا رہا، مصلحت کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ تو نہ ہمیں ترس چاہیے ہے، یعنی خوف چاہیے ہے، ڈرپوک چاہیے ہے، بزدل چاہیے ہے، اور نہ ہمیں وہ متہور چاہیے ہے کہ وہ خطرے کو سمجھ ہی نہ سکے، صلاحیتوں کو استعمال ہی نہ کر سکے۔ ہمیں اعتدال چاہیے، اور وہ اعتدال کیا ہے کہ انسان کے اندر شجاعت پائی جائے، یہ شجاعت اعتدال ہے۔ سخاوت بھی ایسے ہی ہے، مال خرچ کرنا ایک کنجوسی ہے، بخل ہے، اور ایک حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا ہے جس کو ہم اسراف میں تعبیر کر سکتے ہیں، اور ایک حد اعتدال ہے کہ انسان سخی ہو۔ تو پوری انسانیت کو اعتدال کے اندر رکھنا یہ پروردگار عالم کا دین ہے، یہ پورا دین اعتدال کے اوپر ہے۔ اب اپنے موضوع کی طرف آئیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عبادات کو سمجھ سکیں قیام امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں، فلسفہ عبادات قیام امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں کیا ہوگا۔ تو ہم نے کل عرض کیا کہ عبادات کے اندر ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ عبادات کے اندر ایک پیچیدگی یہ ہے کہ عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور عبادت کا ایک باطن ہوتا ہے۔ جب تک ان دونوں کے درمیان رابطہ برقرار رہے عبادت مفید ہے، عبادت بہت فائدہ دیتی ہے، انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے، بلکہ واحد راستہ ہی یہی ہے، عبادت کے علاوہ کوئی عمل ہے ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی کرے گا یا اللہ کی اطاعت ہے تو عبادت ہے، یا اللہ کی نافرمانی ہے تو پھر کمال کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ عبادت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بربادی ہے۔ تو یہ جو عبادت کے اندر مشکل ہے کہ اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، یہ جو مشکل ختم ہونے لگے، یعنی اگر کوئی رابطہ ختم کر دے، وہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کل ہم نے مثال میں عرض کیا تھا کہ اگر رابطہ ختم ہو جائے فکر و شعور کا تو انسان بہت پست ہو جاتا ہے۔ تو کل ہم نے نائلہ اور اصاف کی مثال دی تھی کہ کس طرح ان کے بت صفا اور مروہ پہ رکھ دیے گئے اور بعد میں وہی بت پرستی میں تبدیل ہو گئے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج کا انسان بھی اگر عبادت کو فکر کے ساتھ انجام نہ دے تو وہ بت پرستی کا شکار ہو جائے گا۔ اب وہ کس قسم کی بت پرستی ہوگی؟ صرف بت تبدیل ہو جائے گا، بت پرستی پھر بھی باقی رہے گی۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا وہ یہ کہ امام علی مقام، یہ جو امام علی مقام نے عاشور کے دن ایک بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا، برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، آج کی دنیا کی ضرورت یہ ہے کہ امام علی مقام کی فکر لوگوں کے سامنے منطقی انداز میں آ جائے۔ دیکھیے آج کی دنیا کے اندر بیداری کی لہریں دوڑ رہی ہیں، آج کی دنیا انسانیت کو سمجھنا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے اس کے خلاف بھی بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی بیداری ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ شاید میں نے عرض کیا ہو کہ سویڈن جیسے ملک کے اندر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے لوگ باہر آتے ہیں، لندن جیسے شہر کے اندر عراق کے لوگوں کی مظلومیت کا دفاع کرنے کے لیے 12 لاکھ آدمی روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ فلسطین کے اندر جو بچے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، جو آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، 3 سال کا بچہ باپ کی گود میں شہید ہو گیا، اس تصویر کو کروڑوں لوگوں نے انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر دیکھا۔
اب یہ جو پیغام ہے امام علی مقام کا، حریت کا پیغام، یہ حریت کا پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تب بات بنے گی کہ ان کی عبادتوں کے اندر نکھار آنا شروع ہوگا، جس کے رابطے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ یہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک محقق نے بہت اچھا کہا، میں اس کو بہت جگہ نقل کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کروں گا، ہمیشہ اسلام کے شعور اور شاعر کا رابطہ جڑا رہنا چاہیے۔ ہمیشہ آپ جو نعرہ لگائیں، نعرے کا مطلب ضرور سمجھتے رہیے، نعرے کی روح کو درک کرتے رہیے۔ دیکھیے آپ نعرے تکبیر لگاتے ہیں، نعرے تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اور بہت سادہ زبان میں عرض کروں، آپ تسبیحات پڑھا کرتے ہیں، تسبیح بی بی کو پڑھا کرتے ہیں نماز کے بعد، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، مفہوم ہے ذہن میں یا نہیں ہے؟ اگر مفہوم ذہن میں ہے، یہ آپ کی عبادت ہے، یہ آپ کو ثواب دلائے گی۔ 1000 رکعت کا ثواب ہے تسبیح کو پڑھنے پر۔ نماز کے بعد تعقیبات میں سب سے اہم تعقیب یہی ہے کہ آپ تسبیح کو پڑھیں، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ۔ لیکن 1000 رکعت کا ثواب کب ملے گا؟ جب آپ ان دونوں کے رابطے کو سمجھ پائیں کہ یہ جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں، اس نعرے کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر کوئی قوم اس بات کو نہ سمجھ سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بس وہ منظر سوچئے عاشور کے دن کا کہ تکبیر لگا کر اجساد کو پامال کر رہے تھے، تکبیر لگاتے ہوئے اجساد پامال ہو رہے تھے۔ اب سوچئے کس خدا کی عظمت کا اعتراف تھا اس تکبیر کے اندر، جس کے نبی کے نواسے کے اجساد پامال ہو رہے تھے انہی کے گھوڑوں کے ذریعے سے۔ تو ہمیشہ عبادت کا رابطہ ملحوظ ہونا چاہیے۔ اب ایک قدم ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو عبادت کے اندر غور و فکر کا معاملہ ہے، آیا اس کی کوئی حد ہے؟ یعنی میں عبادت کے اندر جب آپ سے عقلائیت کی بات کرتا ہوں، آپ عقل و شعور کو استعمال کریں، اپنی عبادت کو سمجھتے ہوئے انجام دیں، آیا اس میں کوئی حد ہے؟ یعنی جس کی جو مرضی آئے عقل استعمال کرے، جس طرح سے چاہے موڑ لے؟ تو ہم اس کے اوپر تھوڑی سی دیر آپ کی خدمت میں آرائز پیش کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ عبادت میں عقل کو کتنا استعمال ہونا چاہیے؟ اچھا، جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی علمی عیاشی کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی علمی بات آ گئی ہے اور ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ عمل میں کچھ اثر ہے۔ ورنہ پھر کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہم سب اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے۔ یہ عزاداری، خون سعید الشہداء، یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ تو اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آیا عبادت کے اندر عقلائیت کی حد ہے یا کہ نہیں؟ جس طرح سے چاہیں آپ عقل کو استعمال کریں، تو ہمارے خیال میں یہاں پر بھی ایک حد ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ دعویٰ شروع کر دیں کہ ہمیں عبادت کی روح سمجھ میں آ گئی ہے، لہذا اب ہم اپنی مرضی سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عبادت یعنی بندگی ہے، عبادت یعنی اطاعت ہے۔ عبادت میں عقل کو اتنا استعمال نہیں کر سکتے آپ کہ آپ یہ کہیں کہ میں عبادت کو اپنی مرضی سے تبدیل بھی کروں گا۔ نہیں، یہ کام غلط ہو جائے گا، دو لحاظ سے انتہائی غلط ہے۔ اور میں ابھی اس کی مثال عرض کروں گا تو شاید آپ کو اور زیادہ میری بات کی وضاحت حاصل ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے اندر جو موارد ہیں وہ آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ زکوٰۃ جن چیزوں کے اوپر لگا کرتی ہے ان چیزوں کو آج ہم دنیا کے اندر نہیں دیکھتے یا کم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کس کے گھر کے اندر اب جانور ہیں؟ ظاہر جانور نہیں ہیں۔ اب کس کے گھر کے اندر اناج ذخیرہ ہو رہا ہے، یا کسی کے گھر کے اندر اب سونا چاندی بھی اتنا ذخیرہ نہیں ہوتا۔ تو کہا بھائی آپ نے زکوٰۃ کے جو موارد رکھے تھے وہ سارے کے سارے تو یہاں پر ہیں نہیں، تو اب کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے مورد کو تبدیل کرنا چاہیے تاکہ زکوٰۃ اطلاق ہو اور پھر زکوٰۃ نکلے؟ یہ ایک مثال ہو گئی آپ کے سامنے۔ دوسری مثال کہا کہ بھائی یہ جو آپ نماز قصر کرتے ہیں، یہ آپ نے اصول بتایا ہے کہ بھائی 22-23 کلومیٹر ہونا چاہیے ہے جانے کا اور اتنا واپسی کا، تو آپ اتنے کلومیٹر کے اوپر نماز قصر کر دیتے ہیں۔ تو اب تو بہت سہولت سے جاتے ہیں، اب تو ہم جہاز میں جاتے ہیں اور 1500 کلومیٹر اگر ہم زمین سے جائیں تو 1500 کلومیٹر بنتا ہے اسلام آباد، اس کو ہم 2 گھنٹے کے اندر طے کر لیتے ہیں یا اس سے بھی کم میں طے کر لیتے ہیں۔ تو کیا اب بھی نماز قصر ہو؟ میں یہاں پر آ کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آیا اتنی عقلائیت کی اجازت ہے کہ عبادت کو تبدیل کیا جائے؟
ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے. عبادت میں اتنی عقلائیت کی اجازت نہیں ہے کہ میں اور آپ عبادت کو اپنی مرضی سے تبدیل کریں. نہیں، عبادت کو آپ نے کرنا اسی طرح سے ہے جس طرح سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے. تو آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اب بہت واضح سی بات اور بہت کھری بات وہ یہ، آیا تشہد ثلاثہ قبول کر لیا جائے، تیسری شہادت قبول کر لیا جائے، جس کا رواج بہت زیادہ چل نکلا ہمارے بعض علاقوں کے اندر، ہمارے ملک کے بعض علاقوں کے اندر، اور اس کے اوپر سنا بہت زیادہ جھگڑا فساد یہ وہ بہت کچھ ہوا. ہم تو یہاں پر کم اس کا اثر دیکھ رہے ہیں، ظاہر جو اہل پنجاب ہیں وہ اس کے اثرات کو بہت زیادہ جو ہے وہ تحمل کرنا پڑ رہا ہے، بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے شہروں تک، اور جگہ جگہ جو ہے وہ یہ مسئلہ شروع ہوا ہے. تو بھائی سوال یہ ہے کہ کیا عبادتوں کے اندر عقل کا اتنا استعمال جائز ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو میری سمجھ میں آئے گا میں عبادت میں ڈال لوں گا، چاہے وہ عبادت میں تھا چاہے وہ عبادت کے اندر نہیں تھا؟ تو ہم عرض کریں گے عبادتوں کے اندر عقل کا اتنا استعمال جائز نہیں ہے ہمارے لیے. اب آپ تصور فرمائیے، ہمارے فقہا انتہائی محتاط ہیں اس معاملے کے اندر. ایک لفظ بھی اگر آپ نے نماز میں اس قد سے کہا کہ یہ نماز کا حصہ بنے اور وہ نماز کا حصہ نہ ہو تو آپ کی نماز باطل ہے. عبادت کا محور یہی ہے. عبادت تو ہوتی وہ ہے جو دوسرے کے حکم سے انجام پا رہی ہوتی ہے اور اس طرح انجام پا رہی ہوتی ہے جس طرح اس نے چاہا ہے. تو آپ ذرا سا تبدیل کر لیجئے، اس تبدیلی کی اجازت آپ کو اور مجھے حاصل نہیں ہوگی. عبادت کے اندر تعقل کی اجازت ہے، عقلائیت کی اجازت ہے، لیکن اتنا عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ عبادت میں اپنی مرضی سے بنانا شروع کر دوں اور عبادت کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا شروع کر دوں. یہی اصول تمام عبادتوں پر ہے. اب جیسے نماز ہے، اب آپ نے کہا کہ بھائی نماز کیا ہے، تو ہم نے کہا روح عبودیت ہے، بندگی ہے. اس کی تشریح ابھی عرض کریں گے. تو کوئی یہ کہے کہ بھائی جب میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہوں تو میں بندگی کا احساس کر لیتا ہوں. جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو اپنی حقارت کا احساس کرتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پست تصور کرتا ہوں. یہ سارے احساسات میں غور و فکر کے درمیان انجام دے دیتا ہوں. تو نماز پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا تھا اللہ اکبر کہتے وقت عظمت کا احساس کرے، رکوع میں جائے تو سر کٹانے کا احساس کرے، سجدے میں جائے تو بندگی کا احساس کرے. تو یہ احساس میں کر لیتا ہوں، اب میں نماز کیوں پڑھوں؟ میں عرض کروں گا کہ یہ وہ جگہ نہیں جہاں آپ اپنی عقلائیت کو اس حد میں لے کے جائیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کب پتا چلا اور کیسے پتا چلا کہ کسی عبادت کی آخری مصلحت کیا ہے، تمام مصلحتیں کیا ہیں؟ وہ جو خالق عقل ہے اس نے اس کو رکھا ہے. آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ کی عقل نے خالق عقل کی تمام مصلحتوں کو درک کر لیا؟ آپ کی عقل کے اندر اتنا شعور کہاں سے آ گیا کہ آپ نے خالق عقل کے تمام احکام کو سمجھ لیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ تمام احکام کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. پھر یہ کہ آپ احکام کو سمجھنے کے بعد ایسا حکم جاری کریں جو اللہ کے حکم کے مخالف بھی بن رہا ہو، تو وہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا. اور ایک اور صورت اس میں ہمیں اور بھی ملاحظہ کرنی ہوگی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک اور صورت ہمیں ملاحظہ کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، نص اور اجتہاد. عربی میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کتاب بھی لکھی ہوئی ہے النص والاجتہاد. سید شرف الدین موسوی جو لبنان کے عالم تھے انہوں نے کتاب لکھی، انتہائی معتبر انتہائی جید کتاب. اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا کہ اردو میں کس نام سے ترجمہ ہوئی ہے. بہت اچھی کتاب ہے. نص اور اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نص ہم کہتے ہیں واضح عبارت کو، وہ عبارت جو واضح عبارت ہو، واضح حکم ہو، اس کو ہم کہتے ہیں نص. مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے یا آپ یہاں پر بیٹھ جائیے تو یہ نص ہے. کیوں؟ مفہوم بالکل واضح ہے. بیٹھ جائیے یعنی بیٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے یعنی کھڑے ہو جائیے. اگر میں آپ سے کوئی اجمالی بات کہوں، ایسی بات کہوں جس کے اندر دو چیزوں کا امکان ہو، تو یہ نص نہیں ہوتا. نص وہ چیز ہوتی ہے، وہ عبارت ہوتی ہے جس کا ایک پہلو ہے، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ، رک جاؤ. اب جب نص آ جائے، واضح عبارت آ جائے، تو کیا میں اجتہاد کر سکتا ہوں؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، نص کے مقابلے میں، واضح عبارت کے مقابلے میں کسی اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی.
اگر کہیں واضح لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ تشہد پڑھنا ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آپ یہ کہیے کہ میرے نزدیک فلاں عقیدہ بہت اہم ہے تو میں تشہد کے اندر یہ عقیدہ بھی ڈال دوں، اس کام کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ نص کے مقابلے میں اجتہاد کرنا یہ ہماری سنت کم سے کم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا، نص کے مقابلے میں اجتہاد کیا۔ اب بہت واضح سی مثال آپ دیکھیے گا، غدیر خم میں نبی اکرم نے امیر المومنین کی خلافت، امامت، ولایت کا نص پر مبنی اعلان فرما دیا تھا۔ نص پر مبنی اعلان کیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ نص ہے، واضح عبارت ہے۔ اس واضح عبارت کے مقابلے میں ایک اجتہاد کیا گیا، اگر اس کو اجتہاد کہا جائے، وہ جو سقیفہ کے اندر ہوا، اگر اس کو اجتہاد کہا بھی جائے تو ہم یہ کہیں گے یہ نص کے مقابلے میں اجتہاد کسی صورت میں قبول نہیں ہوگا۔ نبی کی سیرت یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ میں تمہیں ایک حکم دوں، اب تم اپنی مرضی آئے تو کرو، نہیں مرضی آئے تو نہ کرو۔ نہیں، جو مسلمان ہے، جسے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا ہے، وہ اس نص کو قبول کرے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا، اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ عبادت کے اندر ایسا ہی ہے، یہ واضح عبادت ہے، یہ نماز ہے، اس کے اندر واضح احکام موجود ہیں، اس کے اندر طریقہ کار ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے ہوتے ہوئے کوئی اجتہاد کرے اور کہے کہ میری دانش میں چونکہ یہ بہت اہم ہے لہذا اس کو شامل کرنا ضروری ہے، تو ہمارے خیال میں یہ نص کے مقابلے میں اجتہاد ہے اور کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوگا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو مجموعہ اور خلاصہ یہ ہوا کہ اس قسم کی عقلائیت کی دین میں اجازت نہیں ہے۔ آپ آئیے اس قسم کی عقلائیت کیجئے، خدا نہ کرے کہ آپ دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بس ایک خلاصے کے طور پہ جملہ اور عرض کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ عقل استعمال کرنے کی اجازت ہے، دین کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ عقل استعمال کیجئے، دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیکن دین کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کیجئے۔ دین کو ہاتھ میں لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنی مرضی سے احکام صادر کرنا شروع کر دیں۔ اور حقیقت فرمائیے تو وہ جو تاریخی مسائل ہمارے درمیان چلے آ رہے ہیں وہ ایسی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے، ایسی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے درمیان تاریخی مسائل چلے آئے۔ اب آپ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے بھئی یہ نماز کے اندر کیا ہو گیا کہ کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، یہ ایسی ہی تاریخی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ یا مثال کے طور پر الصلاۃ خیر من النوم ہمارے پاس ہے فرق کے طور پر، یا اشہد ان علی ولی اللہ ایک فرق کے طور پر ہمیں اذان و اقامے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے عبادات کے اندر اضافے اور کمی کرنے کی کوشش کی۔ جب اپنی مرضی سے عبادات کے اندر اضافے اور کمی کی کوشش کی، خود بخود عبادات مورد نزاع بن گئیں، اور کرنے والوں نے جان بوجھ کر کیا تاکہ وہ جو دین کی بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں۔ اب دیکھیے مصیبت میں ہم کیا مبتلا ہو گئے ایسی حرکتوں کے نتیجے میں۔ نماز کا کام ایک یہ تھا کہ وحدت لائے، اکائی لائے لوگوں کے اندر۔ اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ آپ کہیں پر بھی تشریف لے جائیے، ابھی کچھ دن پہلے آرٹس کونسل کے اندر ایک پروگرام رکھا گیا، امام حسین کربلا اور عصر حاضر موضوع رکھا گیا، بہت اچھا تھا۔ اس میں اہل سنت کے اسکالرز بھی بلائے گئے اور اہل تشیع سے بلائے گئے۔ نماز کا وقت آیا تو کوئی ساتھ نہیں پڑھ پایا۔ اب دیکھیے ہو گئی نا خرابی۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ان کا نتیجہ ہے جنہوں نے عبادات کے اندر دخل اندازی کر ڈالی، عبادات کو ایسا بکھیر دیا کہ عبادات بھی ہمراہی کا سبب، ہمراہی کا ذریعہ نہ بن پائیں۔ اور اب مزید کوئی غلطی کرے تو خدا کا واسطہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں ہم ان کو بھگت رہے ہیں، ابھی جو پہلے سے تاریخ کے اندر مصیبتیں ہو چکی ہیں انہیں کو ہم اب اصلاح نہیں کر پا رہے۔ اچھا اب اصلاح کرنا ممکن کیوں نہیں رہا؟ اب یہ ہے کہ سب کے لیے مصیبت کا معاملہ بن گیا ہے۔ ہر ایک آدمی سے پوچھئے کہ بھائی یہ تو قطعی معاملہ ہے، اس کو تو صحیح کر لو۔ یقین فرمائیے میں تو چونکہ آپ سب کا ہی بہانہ اٹھنا بیٹھنا ہے سب لوگوں کے ساتھ، لیکن ہم لوگ چونکہ اس عنوان سے آتے جاتے ہیں ادھر ادھر، تو جہاں پہ بھی کہیں بیٹھتے ہیں وہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔
مفکرین محققین قبول کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا، یہ بعد میں کیا گیا ہے، مان لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو مشکل، اب مزید ہم آگے بڑھیں، مزید اجازت دیں کہ ایک اور کام آگے بڑھ جائے، ہمارے خیال میں اب تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس قسم کی کسی حرکت کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عبادات کا محور وہی ہونا چاہیے جو مولا نے ارشاد فرمایا، تو جس طرح مولا نے کہا اس عبادت کو اسی طرح رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بات سے بات نکلتی ہے، ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں، جو لوگ اہل بیت کو معاشرے سے نکال کر گوشہ نشینی کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے، در حقیقت ان کی سازش تھی کہ عبادتوں کو تبدیل کیا جائے۔ غور فرمائیے گا، جو لوگ چاہتے تھے کہ اہل بیت اطہار معاشرے میں نہ رہیں، معاشرے سے نکل کر گوشہ نشینی کا شکار ہو جائیں، انہوں نے یہ کام کیا کہ عبادتوں کو تبدیل کیا۔ تصور دیکھیے گا آپ، ہر چیز پہ مشکل بن گئی نا ہمارے یہاں، روزے پہ بھی مشکل بن گئی۔ روزے پہ مشکل کیا بنی کہ بھائی 5 منٹ پہلے کرنا ہے یا 5 منٹ بعد کرنا ہے، تو جناب 10 منٹ کا ایک فرق بن گیا، اور اس فرق نے ہمیں ایک مشکل میں مبتلا کر دیا۔ کرنے والے نے کیوں کیا یہ کام؟ کرنے والے نے اس لیے کیا کہ اس کو پتا تھا کہ جب ہم غلط دیں گے تو اہل بیت مقاومت کریں گے، اہل بیت مقابلہ کریں گے، جب اہل بیت مقابلہ کریں گے تو ہم اپنے غلط کو نافذ کر دیں گے، ہم اپنے غلط کو نافذ کر دیں گے۔ اہل بیت مقابلے کی صورت میں خود بخود ایک چھوٹے فرقے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کیا۔ اور اگر یہ تصور کریں کہ مسلمان کیوں بے وقوف بن گئے کہ دین کو ایسی جگہوں سے لینے لگے جس کے وہ اہل نہ تھے، تو مسلمان اس سازش کا نشانہ بن گئے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، دین وہاں سے ملنا چاہیے ہے جو دین دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ آپ دین وہاں سے لیں گے جو دین کا مرکز نہیں ہے، تو پھر دین میں تباہی آنا ضروری ہے۔ بالکل سادہ سی بات ہے، میں مریض ہوتا ہوں جسمانی طور پر تو میکینک کے پاس جاؤں گا کیا؟ بھائی جب میں مریض ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، گاڑی خراب ہوگی تو میکینک کے پاس جاؤں گا۔ اب میرا دین خراب ہو رہا ہے، دین کا سوال کرنا ہے، دین کا سوال کرنا ہے، اور میں ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤں جو دین کا محور نہیں ہے۔ جب دین کا محور نبی اکرم نے اہل بیت کو قرار دے دیا تو پھر کسی اور در سے دین کو کیوں لیا؟ اور اگر تم نے کسی اور در سے دین لیا تو پھر مشکلات کا شکار ہونا ضروری ہوگا۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے، آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ دین کو اپنی مرضی سے تبدیل مت کرو، دین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے حاصل کیا جائے، اور وہ جس طرح سے دین کو ارشاد فرمائے وہ دین کی بہترین تعبیر ہوگی، عقلائیت بھی اتنی ہی حد میں جائز ہوگی۔ میں نے اس مسئلے کے اوپر آپ کا بہت وقت لے لیا اور اس مسئلے کو اپنی دانش میں کافی حد تک بیان کر دیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، اب دین کا مقابلہ کرنے والے کی ایک تو طریقہ یہ ہو گیا کہ وہ آتا ہے عقلائیت کے نام پر، اجتہاد کے نام پر، غلط فکر کو رائج کرتا ہے۔ میں مجبور ہوں ایک بار پھر اس میں کچھ اضافہ کروں۔ اب آج کی دنیا میں اجتہاد کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے نام پر پھر تبدیلیاں آئیں گی۔ ابھی تو دیکھ لیجئے کہ ہم جس پٹری پر بٹھائے گئے ہیں، اگلے 5 سال میں 10 سال میں یہ پٹری ہمیں کہاں پہنچائے گی۔ ہم لوگ ایک مصیبت سے بچ گئے ہیں لیکن ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اب یہ جس نئی مصیبت میں پھنسے ہیں، یہ جو لبرلزم کی مصیبت ہے، یہ جو سیکولرزم کی مصیبت ہے، یہ ہمیں اگلے 5-10 سال میں کہاں لے کے جائے گی، یہ بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ تو یہاں اجتہاد کے نام پر آئیں گے، خواتین کے حقوق کے نام پر آئیں گے، اسلام کے مالی مسائل کو حل کرنے کے نام پر آئیں گے، ہر طریقے سے داخل ہوں گے، دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، ہر طریقے سے۔ اور مظلوم وہ کم پختہ ذہن ہیں، مظلوم وہ ناقص ذہن ہوں گے کہ جو بیچارے دین کے نام پر ان چیزوں کو قبول کریں گے، کہیں گے ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو اجتہاد کا تقاضا یہی ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ پردے کو تبدیل کریں گے کہ بھئی عورتوں کا پردہ اس صورت میں اس طرح تھا، اس صورت میں یہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو اس طرح سے برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں دین کا دشمن ایک راستہ یہ ڈھونڈتا ہے
کہ وقائیت کے نام پر اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اس سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ وہ ہے جس کو دین کا دشمن اختیار کرتا ہے، لیکن بہت سادہ راستہ ہے، جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ دین کی روح نکال دو باقی معاملہ حل ہے۔ دین کے دشمن کے لیے ایک راستہ یہ، دین کی روح نکال دو باقی معاملہ حل ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کوئی عارف تھا، وہ کسی جگہ کے اوپر، عارف میں نے غلط کہہ دیا، عابد، عبادت کرنے والا، کسی جگہ پر عبادتیں کرتا تھا، کافی مدت وہاں پر عبادت کے لیے بیٹھا رہا، تو وہاں پر کسی کا گزر ہوا، تو اس نے اس عابد سے ملاقات کی۔ اس نے کہا بھائی کتنے سال سے یہاں عبادت کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ 25 سال ہو گئے، پتہ نہیں 27 سال ہو گئے، کتنے سال؟ اس نے اچھا، تو اس نے دیکھا کہ آنکھ کے اوپر موم لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری آنکھ پہ موم کیسا لگا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ جب میں یہاں پر آیا اور میں نے اللہ کی خلقت پہ غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک آنکھ میرے لیے کافی ہے، تو میں نے دوسری آنکھ پر موم لگا دیا ہے تاکہ اس آنکھ کی ضرورت ہی نہیں ہو، اس آنکھ کے بغیر بھی تو میری آنکھ دیکھ رہی ہے، تو اس پہ موم لگا دیا ہے، اب میں اسی طرح کا رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر موم لگاؤ تو یہاں وضو نہیں ہو سکتا ہے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اپنی دانست میں بہت بڑا معرکہ کر رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایک آنکھ کی ضرورت ہے، میں دوسری آنکھ کو کیوں دیکھوں؟ یہ اپنی دانست میں بہت ہی عرفانیت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عبادت کی روح سے واقف نہیں ہے۔ عبادت کی روح تسلیم پر ہے۔ ایک بڑا نفیس واقعہ بیان کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور کا۔ عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ 99 ہجرہ کے اندر، 98-99 ہجرہ کے اندر خلیفہ بنے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کچھ کام اچھے بھی کیے، کچھ کام اچھے کیے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے بچپنے میں ایک معلم سے درس لیا کرتے تھے۔ وہ معلم جو تھا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا تھا، جاننے والا تھا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام کرتا تھا۔ تو درس کے دوران عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے، درس لے رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا چچا، عمر بن عبدالعزیز خاندان اموی سے ہیں، چچا بھی خاندان اموی کا، وہ آیا وہاں پر اور معلم سے کہنے لگا کہ مجھے ایک سوال پوچھ رہا ہے۔ معلم نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا کہ مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر میرے لباس کے اوپر مچھر کا خون لگا ہو تو اس میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ سوال معقول ہے، بظاہر معقول سوال ہے کہ لباس کے اوپر مچھر کا خون لگا ہے تو نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ معلم نے ایک جواب دیا، اس کے بعد پلٹ کر عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اے فرزند، تم لوگوں کے دامن پر حسین کا خون لگا ہوا ہے اور تم مجھ سے مچھر کے خون کا سوال کر رہے ہو۔ تم بنی امیہ ہو، تم لوگوں کے دامن پر حسین کا خون لگا ہے، تم نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، اور تم مجھ سے مچھر کے خون کا سوال کر رہے ہو کہ اس کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ عبادت کی ظاہر اور اس کی روح کا فرق ہوتا ہے۔ جو عبادت کی ظاہر پہ عمل کرنے والا ہے وہ تو ظاہر پہ عمل کرتا رہے گا، اس کو اپنی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، اس کو اپنے باطن سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ وہ تو بس یہ دیکھ رہا ہوگا میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، 30 دن روزہ رکھ لیا، میں نے فلاں کام کر لیا، میں نے فلاں کام کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ جبکہ جو روح پہ توجہ دینے والا ہوگا وہ ہمیشہ اس بیداری کو دینے کی کوشش کرے گا کہ بھائی اس عبادت کا کوئی فلسفہ بھی تو ہے، اس کے اوپر کیوں توجہ نہیں دیتے؟ اور بدقسمتی سے یہ جو روح اور ظاہر کا رابطہ ٹوٹ جانا ہے آج کے معاشرے میں انتہائی واضح ہے، آج کے معاشرے میں انتہائی واضح ہے۔ اور جو اس رابطے کو جوڑ لیتا ہے اس کی زندگی خود بخود ہر پہلو میں اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک بات اور سوچئے گا، دین میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ معاشرہ بہت نمازی ہو لیکن خمس نہیں دیتا۔ ایسا ہم کہیں کہ بھائی یہ دیندار معاشرہ ہے، اس میں نماز بہت زیادہ ہے لیکن خمس نہیں ہے، اس میں نماز اور روزہ بہت زیادہ ہے لیکن جہاد نہیں ہے، نہیں یہ دینداری نہیں ہے، یہ دین کے نام پر دھوکہ ہے۔ کیوں؟ دینداری ساری کی ساری ایک ساتھ چلتی ہے، دینداری کسی ایک کو لے اور 2 کو چھوڑ دے اس طرح دینداری نہیں چلتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دین کے اندر اگر حکمت پر توجہ دے گا تو سارا کا سارا معرکہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ میں ایک بار پھر کوشش کروں گا ایک مثال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بآواز بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز کی روح کس چیز کو تعبیر کیا جائے؟ نماز کی ایک روح ہونی چاہیے، کس چیز کو نماز کی روح تعبیر کیا جائے؟ قرآن کریم سے رجوع فرمائیے تو دیکھیے وہ بندے اور غیر بندے کا فرق کس چیز میں قرار دیتا ہے۔ میں آپ ایک تصور سوچئے، یہاں پر فرعون کھڑا ہو، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے، اب یہ فرعون ختم ہو گیا، مسلمان ہو گیا؟ اپنے ذہن میں سوچئے، یزید نے کبھی حج نہیں کیا کیا؟ یزید نے بھی حج کیا، تو کیا جب وہ حج کر رہا تھا پھر معاملہ صحیح ہو گیا تھا؟ تو آپ کہیں گے نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے، یزید حج کرے اس سے مسلمان نہیں بنے گا، اس کو پہلے روح سوچنی پڑے گی۔ عبادت کی روح کیا ہے؟ عبادت کی روح ایک سادہ سا جملہ ہے، احساس نیاز، فقر، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، خدا کا محتاج۔ تاریخ میں جائیے دیکھیے لوگ عبادتیں کیوں کرتے تھے۔ مثلا کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا، کوئی قوم ایسی گزری جو سورج کی عبادت کرتی تھی، تو کیوں کرتی تھی؟ کہتے تھے ہم اس سورج کے محتاج ہیں، لہذا ہم اس سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی پانی کی عبادت کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ کہتے تھے کوئی یہ پانی جب آتا ہے نا تو یہ ساری ہماری زندگی کو برباد کر دیتا ہے، تو ہم پانی کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے غصے سے خائف ہیں۔ تو لوگ جہاں پر احتیاج، فقر اور ضرورت کو احساس کرتے ہیں وہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ اب تمام عبادتوں کی روح کیا ہے؟ کوئی اپنے اندر کتنا اللہ کے مقابلے میں فقر، نیاز اور ضرورت کو احساس کرے۔ جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو نیاز مند سمجھے گا اتنی ہی اس کی عبادت بہتری کی طرف جائے گی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان طغیان کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے اگر اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے۔ تو اگر بے نیاز پائے گا تو پھر بغاوت کرے گا، اور اگر اپنے آپ کو نیاز مند پائے گا، فقیر پائے گا، محتاج پائے گا تو خود بخود عبادت کی طرف جائے گا۔ اب میرے اور آپ کی عبادت کا محور بھی یہی ہونا چاہیے۔ اگر میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہوں اور اپنے باطن میں خدا کے مقابلے میں عاجزی اور انکساری نہیں احساس کر رہا، اس کا مطلب ہے یہ نماز صحیح نماز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس نماز نے میری روح کو کوئی تکامل نہیں دیا ہے۔ عاجزی اور انکساری احساس کرے گا تو اور زندگی میں کیا ہوگا؟ اور زندگی میں خود بخود انسانیت کا احترام کرے گا، خود بخود انسانوں کا احترام کرے گا۔ یعنی ہمیں نماز گزار کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دیکھو بھائی تم تو نماز پڑھتے ہو نا، تو تم بندوں کا احترام کیوں نہیں کرتے، انسانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش کیوں نہیں آتے؟ نہیں، اگر صحیح نماز پڑھے گا خود بخود انسانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا۔ جو مصنوعی نماز پڑھ رہا ہوگا اس کے اندر یہ مشکل آئے گی کہ ایک طرف سے نماز بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف سے انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ سورہ ماؤن کو دیکھیے، سورہ ماؤن نے فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اب ان تین علامتوں کو جمع فرمائیے۔ کہا منافق کو دیکھا تم نے؟ منافق کون ہے؟ کہا منافق وہ ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانے کو نہیں کھلاتا، اس کی نمازوں پر لعنت ہو۔ عجیب مشکل ہے بھئی، وہ جو منافق کا بیان تھا اس میں یتیم کی بات ہوئی، مسکین کی بات ہوئی، تیسری علامت کیا ہو گئی؟ تیسری علامت کہی اس کی نماز دکھاوے کی ہے، اس کی نفس پہ لعنت ہو۔ کیا مشکل ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی نماز دھوکے پر مبنی ہے۔ اگر نماز اصلی نماز ہوتی تو خود بخود مسکین کا ساتھ دے رہا ہوتا، خود بخود یتیم کا ساتھ دے رہا ہوتا۔ اب یہ نماز بھی پڑھتا ہے، مسکین کا ساتھ نہیں دیتا، یتیم کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے اس کی نماز دھوکے کی نماز ہے۔ اب چوتھی صفت دیکھیے گا، کہا ان کی علامت یہ ہوتی ہے یہ ہمسایوں کے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ یمنعون الماعون، ہمسایوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ رابطہ کیا ہے سب کا؟ یتیم، مسکین، نماز اور ہمسائے کی ضرورت، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اگر اس کی نماز صحیح نماز ہوتی تو اس کی روح میں بندگی آتی، اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا احساس کرتا۔ جب اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا احساس کرتا تو خود بخود انسانوں کے ساتھ صحیح طرح پیش آتا،
تو یہ یتیم کو بھی اچھا سلوک دیتا، مسکین کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آتا، اور اگر کہیں ہمسایہ خاموشی سے چھوٹی چیز مانگ رہا ہوتا تو اس کو منع نہیں کرتا، اس کو بھی دے دیتا۔ ساری چیز جو بنتی ہے وہ یہ فکر بنتی ہے کہ یہ اپنے وجود کے اندر اللہ کو احساس کرتا ہے یا اپنے وجود کے اندر اللہ کو احساس نہیں کرتا۔ اگر اللہ کو احساس کرے گا پوری زندگی نکھرتی چلی جائے گی۔ اور میں نے آپ کا بہت وقت لیا، ایک دو جملات اور عرض کروں۔ اگر اپنے وجود کو احساس کرے گا اپنی زندگی میں کیسا ہو جائے گا؟ امیر المومنین کو تصور فرمائیے، درود بھیجے گا محمد و آل مولا کی شجاعت ہمارے سامنے بہت واضح ہے، مولا کی دلیری، ان کی شجاعت، ان کا دشمنوں سے ٹکرا جانا ہمارے سامنے بہت واضح ہے۔ اس شجاعت کو دیکھیے، اس دلیری کو دیکھیے، اس بہادری کو دیکھیے، اور اس کے بعد دیکھیے دعائے کمیل، انا عبدک المسکین، انا عبدک الفقیر، اے خدایا میں تیرا مسکین بندہ ہوں، اے خدایا میں تیرا حقیر بندہ ہوں، اے خدایا میں تیرا فقیر بندہ ہوں۔ ارے آپ رابطہ دیکھیے، وہ جب پروردگار کے سامنے پہنچتے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں اتنا کم ہوں، اور یہی قدرت ان کو دیتی ہے، یہی ان کو طاقت دیتی ہے کہ جب وہ ظالموں کے سامنے پہنچتے ہیں تو ڈٹ کر کہتے ہیں میں اسد اللہ ہوں، میں ذوالفقار ہوں، پھر تمہیں کاٹ دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ جو ہمت اور حوصلہ آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی عاجزی اور انکساری سے آتا ہے کہ جو وہ نماز کے اندر دکھا رہے تھے۔ اب میں اس دنیا کی طرف آ جائیے، مجھے کہ کوئی سوچے فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے یا امام علی مقام تو ظاہر امام معصوم ہے۔ میں اپنی زندگی کے اندر جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں آیت اللہ خمینی کے کردار کو عجیب پاتا ہوں، عجیب کردار۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، ایک بچہ تھا، ایک شہر تھا خرم شہر، اس پہ حملہ ہوا، دشمنوں کے ٹینکس آ رہے تھے، تو ایک 8 سالہ بچہ تھا، 7 سال یا 8 سال کا، فہمیدہ نام کر کے اس کا نام تھا، وہ کہیں بم وغیرہ باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گیا، اور اس نے بھائی کے دشمن کا اس شہر پر قابض ہو جانا یقینی تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اپنی زندگی بھر اتنا مقابلہ کر سکتا ہوں، مقابلہ کروں گا۔ 7-8 سال کا بچہ اتنی فکر رکھتا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ دشمن تو میرے شہر کے اوپر آ ہی جائیں گے، یہ تو غلبہ کر ہی لیں گے، یہ تو قابض ہو جائیں گے، لیکن میں مقابلہ چھوڑ کر کیوں جاؤں، میں مقابلہ کروں گا۔ اس نے بم باندھے اور وہ ٹینکس کے نیچے لیٹ گیا، اور 1-2 ٹینک جو اس نے تباہ کر لیے۔ امام خمینی کو بتایا گیا کہ اس طرح بچہ تھا، وہ امریکہ کے سامنے اتنا چیخنے والے، امریکہ کو اس طرح سے دھمکیاں دینے والے، شاہ کو نکال دینے والے، فرمانے لگے کاش میں وہ بچہ ہوتا، کاش میں وہ بچہ ہوتا۔ یہ تواضع، یہ انکساری، یہ کس طرح انسان کے اندر آتی ہے؟ ایک طرف سے تو وہ بہادری ہے کہ جب وہ بہشت زہرا پہنچے تو ایسا، میں حساب لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں بھائی عمر کے اعتبار سے اس وقت 70 سال سے زیادہ عمر تھی، اور اس بڑھاپے میں ان کی ہمت کا یہ عالم تھا کہ میں حکومت تبدیل کر دوں گا، میں امریکہ کو یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور اس کے بعد انکساری کا یہ عالم کہ وہ کہتے ہیں کاش میں وہ 8 سال کا بچہ ہوتا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب روح قائم ہو جائے، اور یہ وہ کام ہے جو امام علی مقام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے انجام دیا ہے۔ ان تمام کے پیچھے ایک ہی فکر کام کر رہی ہے، اور آج اگر ہم اپنی دنیا کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں دیکھ رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں عبادتیں مصنوعی انجام دی جا رہی ہیں۔ ظاہر سب کی عبادتیں ایسی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اچھی عبادت نہیں کر رہے ہیں، لیکن اکثریت مصنوعی عبادت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبادتوں کی وہ تاثیر جو حاصل ہونی چاہیے تھی وہ تاثیر حاصل نہیں ہو پائی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب فکری لحاظ سے اس کام کو کیسے انجام دیا جا سکتا ہے؟ 2 طرح ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امام علی مقام تشریف فرما ہوتے اور وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، لوگوں سے یہ کہتے کہ تمہاری عبادتیں خراب ہو رہی ہیں،
وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ بھائی نماز کے لیے شرائط یہ ہیں، تم نے ان شرائط کا خیال نہیں کیا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ اب معاملہ وعظ و نصیحت سے بہت دور گزر گیا ہے، اب معاملہ وعظ و نصیحت کا نہیں ہے، اب تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی اچانک کام ایسا ہو کہ لوگوں کو چونکائے اور ہر آدمی سوچے کہ خرابی اتنی زیادہ ہو گئی کہ حسین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ امام علی مقام پہلے دن سے واقف تھے کہ اب معمولی قربانی سے کوئی کام حل نہیں ہوگا۔ امام علی مقام جانتے تھے کہ جس کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، اس کام کے لیے انہیں عظیم الشان قربانی، وہ جو فدینا ہو بذبح عظیم بن سکے، وہ دینی ہوگی۔ اور سب سے بڑا معرکہ یہ تھا کہ یہ جو قربانی دینی تھی یہ صرف 61 ہجرہ کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں دینی تھی، یہ قیامت تک کے انسانوں کو تبدیل کرنے کے لیے دینی تھی۔ تو اب ایسی قربانی دینی تھی کہ قیامت تک کا انسان اس قربانی کو یاد کر کے دہلتا رہے اور سوچتا رہے کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی کس مقصد کی خاطر تھی۔ تو وہ بار بار اس مسائل کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ اور یہ جو سفر کربلا ہے، یہ سفر کربلا خود انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو امام علی مقام نے سفر کیا مدینے سے لے کر مکہ تک اور مکے سے لے کے کربلا تک، انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ کیوں؟ جگہ جگہ یہ بتا رہے تھے میرا ارادہ کیا ہے، میں کیا لینے آیا ہوں، میں کیا دینے آیا ہوں، میں کس طرح تبدیل کرنے آیا ہوں۔ تو وہ جو ہوشیار لوگ تھے وہ ان جملوں کو سن سن کر جو امام راستے میں ارشاد فرما رہے تھے سمجھ رہے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ ان تمام باتوں کو احساس کر رہے تھے۔ اب آج ہم لوگ محرم کی دوسری تاریخ میں ہیں اور اس تاریخ کو ہم ورود کربلا کے عنوان سے ذکر کیا کرتے ہیں۔ ایک منزل ہے، منزل قصر بنی مقاتل، ایک جگہ کا نام ہے قصر بنی مقاتل۔ امام علی مقام قصر بنی مقاتل کے برابر سے گزر رہے تھے، جب اس جگہ سے گزرے تو حضرت علی اکبر امام علی مقام کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ امام علی مقام اسی طرح جب گھوڑے کے اوپر چل رہے تھے، گھوڑا چل رہا تھا، امام علی مقام نے زین پر سر رکھا اور تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، بیدار ہوئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انبیاء علیہ السلام اور اولاد انبیاء کا کلمہ استرجاع پڑھنا بہت مفہوم رکھا کرتا ہے۔ اگر یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پھر بہت مفہوم ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہی امام علی مقام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت علی اکبر جو کچھ پیچھے تھے برابر میں آ گئے اور فرمایا بابا جان آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیا آپ نے کسی بات کو احساس فرمایا؟ کہا ہاں بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دیکھ کر میں نے یہ کلمہ استرجاع پڑھا۔ فرمایا آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا مجھے یوں احساس ہوا کہ جب یہ ہمارا قافلہ چل رہا تھا تو پیچھے کوئی سوار آیا اور پیچھے کوئی سوار آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ جو اس گھڑ سوار نے کہا ہے اس کا ارادہ ہم ہی لوگ ہیں، ہم موت کی سمجھا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر نے یہ سنا فوراً یہ کہا کہ السنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا ہم حق پر ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت کس طرح سے آئے، پھر میں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ موت کس طرح سے آئے۔ یقین فرمائیے کہ تمام اصحاب اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ بہت کٹھن موت سامنے آنے والی ہے، تمام اصحاب اس بات سے واقف ہو گئے تھے کہ بہت شدید موت ہمارے سامنے آنے والی ہے، کوئی شدید امتحان سامنے آنے والا ہے۔ خود امام علی مقام اور وہ جو نزدیکرین اصحاب تھے وہ تو شاید تمام واقعات سے واقف ہوں، لیکن وہ جو دور کے اصحاب تھے وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی بہت کٹھن معرکہ ہونے والا ہے، اور امام علی مقام جا بجا نشانیاں دے رہے تھے۔ ایک نشانی تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی، ایک اور نشانی مکہ سے تشریف فرما ہوئے اور کربلا پہنچنے تک مسلسل بار بار حضرت یحییٰ کو یاد کرتے رہے، حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے تھے۔
اب حضرت یحییٰ کو یاد کرنا ان تمام انبیاء کے اندر شاید بظاہر ایک سادہ سی بات ہو، لیکن امام عالی مقام کے جو مزاج سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ حضرت یحییٰ کو یاد کرنے میں بہت مفہوم ہے، وہ حضرت یحییٰ کو یاد کرنا بہت مفہوم سمجھ رہے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ حضرت یحییٰ عام پیغمبر، عام نبی نہیں تھے۔ حضرت یحییٰ وہ تھے کہ جنہوں نے ظالم کے خلاف جہاد کیا تھا، اور ظالم کے خلاف حق بات کہنے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن قلم کی گئی تھی، سر قلم کیا گیا تھا، جسد مبارک کو اور خون کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہ جو سر مبارک تھا وہ ایک تشت میں رکھ کر ظالم کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ وہ جو امام کے عاشق تھے، جیسے ہی انہوں نے سنا کہ امام عالی مقام حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے ہیں تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اے لوگو اب ہوشیار ہو جاؤ، اب امام عالی مقام کے ساتھ وہ مصیبت آنے والی ہے جو یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ آئی، اب یہ سر مبارک شہید ہوگا۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ شاید ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ سر مبارک شہید ہوگا، شاید یہ بھی سمجھ گئے ہوں کہ امام عالی مقام کا سر تشت میں آئے گا، لیکن کیا انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ وہ تشت ان کی صاحبزادی کے سامنے بھی رکھا جائے گا؟ کیا انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جس دربار میں یہ تشت لایا جائے گا وہاں بیویوں کو سربراہ بھی لایا جائے گا، ان کی بے پردگی بھی کی جائے گی؟ یہ باتیں شاید کوئی نہیں سوچ پایا تھا۔ امام عالی مقام کا قافلہ کربلا کی طرف روانہ تھا، ایک موقع پہنچا، ایک وادی تک پہنچے، اس وادی کا نام عقر تھا۔ امام عالی مقام وادی کے اوپر رکے، فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام عقر ہے۔ فرمایا نعوذ باللہ من العقر، ہم عقر سے پناہ مانگتے ہیں۔ آگے بڑھ گئے، کچھ دیر اور آگے بڑھے، تھوڑی دیر آگے چلے تھے، اب ایک عجیب ماحول کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ اس ماحول کے اندر جس میں اداسی برس رہی تھی، غم کی بارش ہو رہی تھی، ایک جگہ پر راہوار رک گیا، گھوڑا اپنی جگہ کے اوپر رک گیا۔ امام عالی مقام نے کم سے کم ہم جیسوں کو دکھانے کے لیے گھوڑے کو تبدیل کیا، کہا دوسری سواری لے کے آؤ۔ دوسری سواری لائی گئی، تیسری سواری لائی گئی، راہوار آگے نہیں بڑھا، امام عالی مقام وہیں پر رک گئے۔ جیسے ہی وہاں پر رکے، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، کہا مجھے بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کوئی سامنے آیا، کہا مولا اس جگہ کا نام تپ ہے۔ کہا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس جگہ کا نام غادریہ ہے۔ فرمایا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس جگہ کا نام نینوا بھی ہے۔ فرمایا کیا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے۔ فرمایا بس ھذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا مقام ہے۔ ھذا محط رحالنا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی ہم قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ امام عالی مقام کا پہلی دفعہ کربلا پہنچنا نہ تھا۔ ذرا تاریخ میں ملاحظہ فرمائیے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امام حسن امام حسین تشریف فرما تھے، صفین کی طرف روانگی تھی، امیر المومنین بھی اس جگہ پہنچے تھے۔ یہ واقعہ کربلا دنیا کا عجیب واقعہ ہے، ہر نبی نے آنسو بہایا ہے، ہر ولی نے آنسو بہایا ہے۔ امیر المومنین اس جگہ تک پہنچے، ایک جگہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، ایک جگہ پر پہنچے، اپنے آپ کو تھام لیا، رک گئے، زمین سے خاک کو اٹھا کر سونگا، خاک کو اٹھا کر سونگا، زمین پر بیٹھ گئے اور گریہ فرمانا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن عباس نزدیک آئے، کہا مولا آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ روتے ہوئے فرمایا اے عبداللہ، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، اگر تیری آنکھیں دیکھ لیتی تو بھی گریہ کر رہا ہوتا، تو بھی گریہ کرتا۔ امام عالی مقام کو طلب کیا، کہا میرے فرزند حسین کو میرے پاس لے کے آؤ۔ امام عالی مقام کو لائے، سینے سے لگایا، پھر دوبارہ گریہ فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ اے حسین، میرے بھائی نے، رسول خدا نے مجھے ایک خواب بتایا تھا کہ اے علی تم اس منزل پر پہنچو گے، ایک خواب دیکھو گے۔ میرے فرزند میں نے وہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بابا اب کا خواب کیا ہے؟ فرمایا اے حسین، اس خواب کی مختلف روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس۔
فرمایا اے حسین میں نے خواب دیکھا ہے جیسے یہ سارا کربلا خون کا دریا بنا ہوا ہے، یہ سارا کربلا خون کا دریا بنا ہوا ہے، اور میرے فرزند تم اس دریا کے وسط میں ہو، تم ڈوب رہے ہو، تم ندائے استغاثہ دے رہے ہو اور کوئی تمہارا دامنے والا نہیں ہے۔ اے میرے فرزند کیا کیفیت ہوگی تمہاری اس وقت؟ فرمایا بابا میں صبر کروں گا، میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاؤں گا۔ امام علی مقام اس عزم کے ساتھ کربلا میں آئے، جیسے ہی کربلا میں خیمے لگنا شروع ہوئے، اب میں بس 2 روایتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جیسے ہی خیمے لگنا شروع ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ مولا خیموں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے ہے، کس ترتیب سے خیمے لگنے چاہیے ہیں؟ فرمایا خیموں کی ترتیب ایسی رکھو کہ مخدرات ایک خیمے سے دوسرے خیمے کے اندر جا سکے۔ اب ہر ایک نے سوال کیا کہ مولا آج سے پہلے ہم نے خیمے ایسے نہیں لگائے تھے، ہم تو خیمے علیحدہ لگایا کرتے تھے، خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا کیوں؟ اب مولا کیا بتائے کہ میری آنکھیں عصر عاشور دیکھ رہی ہے اور تم عصر عاشور نہیں دیکھ پاؤ گے۔ خیمے لگا دیے گئے۔ ام کلثوم مولا کے پاس تشریف لائی، کہا بھیا آپ نے جس جگہ پہ خیمہ لگایا ہے یہ بڑی عجیب جگہ ہے، جیسے یہاں پہنچے ہیں لگتا ہے دل پر غموں کی بارش ہو رہی ہے، یہ اس جگہ سے کہیں اور چلیے۔ فرمایا یہیں پر ہمیں رکنا ہے۔ اس کے بعد بنی اسد کو طلب کیا، کہا آبادی والوں کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اس علاقے میں غازریہ میں نینوا میں بنی اسد رہا کرتے تھے، بنی اسد کو بلا لیا گیا۔ اے بنی اسد کیا تم لوگ مجھے جانتے ہو؟ فرمایا ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں۔ کہا میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا زمین خریدنا ہم آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ کہا زمین خریدنا چاہتا ہوں، میں زمین خریدوں گا اور 3 شرائط اس زمین کے خریدنے کے ساتھ رکھوں گا۔ تم ہی اس کے وقف کے مالک بھی ہو، میں یہ زمین خریدوں گا، تم ہی پر وقف کروں گا، اس زمین کے وقف کے تم مالک ہو جاؤ گے، لیکن 3 شرائط کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ کہا مولا حکم فرمائیے، آپ کی شرائط ذرا آگوں پر۔ کہا دیکھو بنی اسد پہلا کام تو یہ کرنا اس زمین میں زراعت نہ ہونے دینا، یہ زمین مقدس زمین بننے والی ہے، اس میں زراعت نہ ہونے دینا۔ کہا آپ کا حکم ذرا آگوں پر۔ کہا دوسرا حکم دیکھو، ابھی میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں آپ عزیزان محترم یہاں غم حسین کے اندر رونے والوں میں سے ہیں، آپ امام علی مقام کے غم میں آنسو بہاتے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں عشق حسینی ہے، آپ کے دل میں حسین کا عشق ہے، لیکن اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا یہ عشق بس آپ ہی کی طرف سے ہے؟ آپ کے مولا کو عشق نہیں تھا آپ سے؟ تو میں کہوں گا بس اس روایت کو سن لو جو معروف ہے۔ بنی اسد سے کہا اے بنی اسد میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر ہمارے ظاہر آئیں گے، یہاں ہمارے ماننے والے آیا کریں گے، کسی ظاہر کو بھوکا نہ رکھنا، کسی ظاہر کو پیاسا نہ رکھنا، ظاہروں کے پانی اور کھانے کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہوگی۔ کہا مولا یہ قبول ہے، یہ شرط قبول ہے۔ کہا بس آخری شرط، ایک شرط اور ہے۔ کہا مولا حکم فرمائیے۔ کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھی بلا لو، اپنے بچوں کو بھی بلا لو۔ عورتوں اور بچوں کو بھی بلا لیا۔ کہا اے بنی اسد تم یہاں پر ہو، تمہاری عورتیں یہاں پر ہیں، تمہارے بچے یہاں پر ہیں، بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے کہا آپ نواسے رسول ہیں۔ فرمایا اگر تم لوگوں کا کوئی مسلمان مر جائے، کوئی کلمہ پڑھنے والا مر جائے، تم دفناتے ہو یا نہیں دفناتے ہو؟ کہا مولا کوئی ہمارا جاننے والا ہو، ہمارا جاننے والا نہ ہو، کلمہ پڑھنے والے کو ہم دفنایا کرتے ہیں۔ کہا اے لوگوں میں بے گور و کفن یہاں آؤں گا، یہ میرے بچے دیکھ رہے ہو، یہ بے گور و کفن ہوں گے۔ اے بنی اسد تمہاری ذمہ داری ہے، آ جانا اور ان بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ بس اے مولا عورتوں اور بچوں کو کیوں بلایا تھا؟ اب میں کہوں گا انتظار کرو، عاشور ختم ہو گئی، بنی امیہ کی کڑی نگرانی باقی تھی، بنی اسد کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ آ کر مولا کو دفن کرے، عورتیں کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا ہے بنی اسد کے مردوں تمہاری
غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ فرزند رسول بے گورو کا بہن کربلا کی دھوپ میں پڑا ہوا ہے، اگر تم میں ہمت نہیں تو ہم دفنائیں گے۔ بنی اسد کو جوش آیا، این الحسین این الحسین، کہاں ہے حسین؟ کہتے ہوئے لب کے کربلا میں پہنچے۔ آج بھی عاشور میں جلوس نکلتا ہے، بنی اسد پھاوڑے اور بیلچے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں این الحسین این الحسین۔ اے خاک کربلا، تو نے اپنے مہمان کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ اے خاک کربلا، تیرے پاس مہمان آیا، تیری زمین مشہور نہ تھی، اس نے تجھے تقدس دیا۔ اے خاک کربلا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اہل بیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت میں مشغول ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔